الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ یہ روزہ مشکل کیوں ہو جاتا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، بعض اوقات اتنا دشوار ہو جاتا ہے کہ انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ اس سے پہلے ایک پارسا اور نیک شخص کا واقعہ بتاتا چلوں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو کسی درندے نے ہاتھ پر کاٹ دیا۔ اس نے بڑا علاج معالجہ کیا اور ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس کسی طرح وہ تکلیف دور نہیں ہوئی، لیکن اس شخص کا رویہ یہ تھا کہ وہ پھر بھی شکر ادا کرتا رہتا تھا اللہ تعالیٰ کہ اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے، اس کی مہربانی ہے۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم اتنا علاج معالجہ کروایا اور ٹھیک بھی نہیں ہوئے، پھر بھی کہتے ہو کہ اللہ کا شکر ہے، تو اس میں شکر کی کون سی بات ہے؟ تو اس نیک اور پارسا شخص نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ میں ابتلا میں، آزمائش میں مبتلا ہوں، اللہ کی نافرمانی میں تو مبتلا نہیں ہوں۔ یعنی یہ اللہ کی آزمائش ہے کہ اگر میری بیماری دور نہیں ہو رہی، میری تکلیف دور نہیں ہو رہی، تو یہ تو اللہ کی آزمائش ہے، لیکن میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نافرمانی میں تو مبتلا نہیں ہوں۔ یعنی اسے آپ یوں سمجھیں کہ وہ جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو ایک خاتون نے جب دعوت گناہ دی اور اس کی خواہش کو پورا نہ کرنے پر اس نے یہ دھمکی دی کہ تمہیں قید میں بند کر دیا جائے گا، جیل میں بند کر دیا جائے گا، تو سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گناہ سے بہتر تو یہ ہے کہ مجھے قید کر دیا جائے، مجھے جیل میں بند کر دیا جائے۔ تو گناہ اور اللہ کی نافرمانی یہ بڑی سزا ہے، اور اس کے علاوہ اگر انسان کسی ابتلا میں ہے، آزمائش میں ہے، تو اس پہ اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی نافرمانی میں مبتلا نہیں کیا۔ اب ہم چلتے ہیں روزے کی طرف۔ تو دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ایک ایسی مثال ملتی ہے کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا۔ دن کا جب آخری وقت آیا تو ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ جان کے لالے پڑ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو بھیجا گیا اور ساری کیفیت بتائی گئی کہ وہ اجازت دیں تاکہ روزہ وہ افطار کر لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ دیا اور فرمایا کہ ان کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ جو انہوں نے کھایا تھا اس کو اس کے اندر کر دیں، اس کے اندر الٹی کر دیں۔ ایک خاتون نے الٹی کی تو اس میں نرا خون اور گوشت نکلا، دوسری نے الٹی کی، اس میں بھی نرا گوشت اور خون نکلا۔ وہ پیالہ لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ پیش کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان لوگوں نے، ان دونوں عورتوں نے کیا کیا تھا؟ روزہ رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کے استعمال سے تو اپنے آپ کو روکا رکھا ہے۔ یعنی اللہ نے جو حلال کی عام دنوں کے اندر کھانا ہے، پینا ہے، اس سے تو اپنے آپ کو روکے رکھا ہے انہوں نے، لیکن اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی یہ مرتکب ہو گئیں۔ ان میں سے ایک عورت دوسری کے پاس گئی اور یہ بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کرنے لگیں۔ اس بنا پر مقصد یہ ہے کہ یہ کیفیت پیدا ہوئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے اور روزہ رکھ کر بھی گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو وہ روزہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے جو ہے مصیبت بن جاتا ہے، وہ اس کے لیے جو ہے مشقت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر روزے میں ہے تو روزے میں جہاں ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑا ہے وہاں حرام سے تو اور زیادہ ہم نے دور رہنا ہے۔ یہاں چند مسائل کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ عموماً لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ مثلاً اگر روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کی حالت کے اندر احتلام ہو جاتا ہے یا غسل واجب ہو جاتا ہے تو اب کیسے غسل کیا جائے، کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر روزے کی حالت کے اندر کوئی سو گیا اور اس کو احتلام ہو گیا اور کوئی ایسی کنڈیشن پیدا ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں جاتا ہے، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب غسل واجب ہونے کی صورت میں غسل کیا جائے گا
تو اس میں غرارہ نہیں کرنا. یعنی ویسے تو حکم یہ ہے کہ جب فرض غسل ہوتا ہے، واجب غسل ہوتا ہے، اس کو کیا جائے تو منہ بھر کر غرارہ کیا جائے، ناک میں خوب پانی اوپر تک چڑھایا جائے. تو روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کرنا ہے، یعنی منہ بھر کے کلی اس طرح نہیں کرنی ہے، اور ناک میں پانی اوپر نہیں کھینچنا ہے، بلکہ سمپل انداز میں ہم نے کلی کرنی ہے اور ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور اس طرح غسل کر لینے سے انسان پاک ہو جاتا ہے، روزے پر اس سے کوئی بھی اثر نہیں پڑتا. اسی طرح ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص کی کیفیت ایسی ہے کہ اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، یا ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے جان کے لیے جو ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو مرنے کا خدشہ ہے، یا کوئی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے اس وقت روزہ نہ رکھے. یعنی جب اس کو مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے اور یقین ہے ایک طرح سے، تو وہ روزہ اس وقت نہ رکھے. جب وہ بعد میں صحتیاب ہو جائے تو پھر ان روزوں کی قضا کر لے. یعنی جو روزے ابھی رہ گئے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ معاف ہیں، ان روزوں کی قضا کرنا اس پر لازم ہے. بہرحال اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو دائمی مریض ہے، جس نے زندگی بھر کبھی صحیح نہیں ہونا ہے، تو ان کے لیے ہے کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کریں. یعنی ہر روزے کا فدیہ کیا ہے کہ ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہے فدیہ وہ ہر روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو، کسی مستحق شخص کو ادا کر دیں. اور یہ ادا کرنے کے بعد بھی اگر اللہ ان کو صحت دے دیتا ہے تو یہ سارا صدقہ ہو جائے گا، نفلی اس پر اجر اور ثواب دیا جائے گا. روزے رکھنا اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ پھر روزے رکھے. اسی طرح ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بلا عذر شرعی روزہ توڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے بلا عذر جو ہے روزہ چھوڑ دیا تو وہ اگر زندگی بھر بھی روزہ رکھے تو وہ ثواب نہیں حاصل کر سکتا جو رمضان کے روزے کا ثواب ہے. ہاں ایک شخص یہ ہے کہ جو روزہ توڑ دیتا ہے، یعنی جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے. ایک تو وہ ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہی نہیں، کوئی عذر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں تو یہ بتایا ہے کہ کیا ہے کہ اگر وہ زندگی بھر بھی روزہ رکھے تو وہ ایک روزہ اگرچہ اس نے چھوڑا ہے، وہ زندگی بھر کے روزے اس رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے. لیکن ایک شخص وہ ہے جس نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھ کے وہ جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے پھر سزا بھی اتنی سخت ہے. کیا ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی شرعی مجبوری نہیں تھی، تو ایسی صورت میں اس پر کفارہ لازم کیا گیا ہے کہ وہ کیا کرے گا، ایک غلام آزاد کرے. ظاہر ہے کہ آج کے دور میں غلامی کا سسٹم تو ہے نہیں ہے، تو لہٰذا اب اس کے لیے یہ سزا بتائی گئی ہے کہ وہ 60 روزے مسلسل رکھے گا. یعنی ایک روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے کہ 60 روزے مسلسل رکھے، کوئی ایک بھی ناغہ نہ کرے. اگر بیچ میں ایک جگہ بھی ناغہ کر لیا تو دوبارہ سے ان روزوں کو رکھنا پڑے گا. لیکن اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلانا ہے. یعنی ہر مسکین کو جو ہے وہ صدقہ فطر کی مقدار ایک فدیہ جو ہے وہ دینا ضروری ہے، یہ اس کا کفارہ ہے. اسی طرح روزے کی حالت کے اندر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور عموماً لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر الٹی ہو جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر خود سے الٹی ہو جائے، وہ تھوڑی ہو، زیادہ ہو، منہ بھر کر ہو، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، الا یہ کہ جو الٹی ہوئی اس کا کچھ حصہ انسان جو ہے اندر لے جائے واپس، یعنی منہ میں آئی اور پھر لے گیا اندر، تو ظاہر ہے پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر جو بھی الٹی ہوئی، چاہے منہ بھر کر ہوئی یا کم ہوئی، وہ اس نے باہر نکال دی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں روزہ اس صورت میں ٹوٹے گا کہ جب انسان خود سے الٹی کرے. اب خود سے اگر الٹی کی ہے تو وہ اگر منہ بھر کر ہوگی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ جی جب روزہ ہو تو روزے کی حالت میں شاید ہم سر میں تیل نہیں لگا سکتے یا خوشبو نہیں لگا سکتے. تو ایسا نہیں ہے، روزے میں سرما بھی لگا سکتے ہیں، بدن پر تیل بھی مل سکتے ہیں، مسواک اور خوشبو یہ ساری چیزیں جو لگائی جا سکتی ہیں، ان کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اور روزے کی حالت میں چنے کی مقدار سے کم اگر کوئی چیز دانتوں میں پھنسی ہوئی ہے اور وہ اگر حلق سے نیچے چلی جاتی ہے، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ہاں اس بات کو یاد رکھیں کہ علماء کے درمیان اس حوالے سے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ انجیکشن لگانے سے جو ہے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا.
تو صحیح یہی ہے کہ انجیکشن لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ طاقت کا ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنا، ناک یا کان میں دوا ڈالنا، اس کو منع کیا گیا ہے۔ روزے کی حالت میں نہ آنکھ میں دوا ڈالیں، نہ کان میں ڈالیں، نہ ناک میں ڈالیں، اور البتہ سرما جو ہے وہ روزے کی حالت میں لگا سکتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرمے کے بارے میں ثابت ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں اور اپنے روزے کو احتیاط کے ساتھ پورا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔